سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں، غور کریں تو بے شمار سائنسی ایجادات اور دوسری ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، مشینری ہے، جو نہ صرف ہماری زندگی میں بنیادی ضرورت اور اہمیت رکھتی ہیں بلکہ بڑی ہی یوزفل ہیں۔ اب اگر اپنے صرف گھر میں ہی اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی، فریج، انٹرنیٹ، موبائل، اے سی، فین، ایون آپ کی کار اور ایروپلین، اگر آپ غور کریں تو یہ ساری سائنٹیفک ایجادات ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں۔ یہ سب انسان نے جو ہے بڑی تحقیق، ریسرچ، مشاہدے، ٹائم کنزیومنگ ایکسپیریمنٹ کے بعد انسان نے بنائی ہیں۔ ان سب چیزوں کی ایجادات یعنی انوویشن کے پیچھے جو ہے، اگر آپ دیکھیں، پوری سائنس اور ریسرچ سب کچھ ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو ہیومن بینگ ہیں ان کے فائدے پہنچانا، ان کو بینیفٹ دینا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تخلیقی یعنی کریٹیو جو صلاحیتیں رکھی ہیں، انوویشن رکھا ہے کہ وہ ضرورت کے تحت اپنے لیے آسانیوں کے لیے، فائدوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایجاد کرتا رہتا ہے۔ یعنی آپ پاسٹ میں جائیں، اگر بالکل شروع میں ہسٹری میں، تو دیکھیں انسان نے ویل یعنی کہ پہیہ جو ہے اپنی آسانی کے لیے ایجاد کیا، اور کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، یعنی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو وہ اپلائی ہوتا ہے ہر دور میں انسان کے اوپر، اور آج کل کے دور میں بھی دیکھیں انسان نئی ایجادات یعنی کہ سائنٹیفک ریسرچ چل رہی ہے۔ تو اگر اسی بات کو ذہن میں رکھیں کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتیں، کہ انوویشن ہے، کریٹیوٹی ہے، تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مومنون آیت 14 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی پس اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بڑی ہی بابرکت ہے۔ فتبارکا یعنی کہ یہ باب تفاعل سے آتا ہے، تبارکا یا تبارکو، یعنی بڑا ہی اس میں ایگزیجریشن اور مبالغہ ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے یہ ورڈ۔ اور احسن الخالقین، احسن کیا ہے؟ ہا، سین اور لام، یعنی کہ حسن جو ورڈ نکلتا ہے خوبصورت یعنی اچھا کی سینس میں ہوتا ہے، اور احسن یعنی کہ ہائر ڈگری ہے، یعنی سب سے اچھا، سب سے بہترین۔ پھر احسن الخالقین کا بڑا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یعنی کہ بہترین پیدا کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے بہترین ہے پیدا کرنے والوں میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور بھی کریٹر ہیں، پیدا کرنے والے ہیں یا بنانے والے ہیں، ان میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ بات سمجھنے والی ہے کہ خلق کا جو ورڈ ہے، یعنی کہ یہ خالقین جو نکلا ہے، جمع کا ورڈ ہے، اگر ہم اس کو مادہ دیکھیں عربک گرامر قرآن پاک کے حساب سے، خا، لام اینڈ قاف، یعنی کیا ہے؟ باب نصرہ سے جب آتا ہے تو خلقہ یخلق خلقن، یعنی پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لے کے آنا، اور پھر اس سے یہ مطلب بنتا ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا، خاکہ بنانا، یعنی کہ ایک پورا پلان بنا کے اس کو پھر تخلیق کرنا۔ اور اسی سے لفظ خالقن یعنی کہ اس میں فاعل یعنی کہ پیدا کرنے والا، اور خلاقن بار بار لگاتار پیدا کرنے والا، یعنی کہ کیا مطلب بنا کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کریٹر یا دوسرے اس کے سب جو کریٹر کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں اس کو ہم سمجھیں گے، لیکن یہاں پر ایک مادہ اور قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ یوز ہوا ہے، جیم، عین اینڈ لام، جعالا، یعنی با فتح سے جب آتا ہے تو جعالا یجعلو، یہ بنانے کے میننگ میں آتا ہے، یعنی خواہ ایجاد ہو یا تخلیق ہو یا محض ترتیب وغیرہ ہو۔ تو زیادہ تر خلاق کا بڑا تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کے لیے یا کائنات بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو انہوں نے تخلیق کیا، وہاں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تخلیق کرنے والوں میں یعنی پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین خالق ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو کریشن ہے، اس میں سب سے زیادہ پرفیکشن ہے، تناسب ہے، میچورٹی ہے، میجرمنٹ ہے، ایکوریسی ہے، اور بیلنسڈ ہے۔ یہ سب چیزیں جو آ جاتی ہیں سب سے بہترین کوالٹی کی جو اللہ کی پیدا کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ خالقین کا جو ورڈ ہے جمع میں آیا ہے، تو اس کا مطلب اور بھی خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھتے ہیں گہرائی میں۔ ہمیں یہ لفظ خالقین بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن کیسے پاسبل ہے یہ؟ دیکھیں دوسری مخلوقات، مثلا انسان کی اگر ہم سے بات کریں تخلیق، کہ وہ کیسے اس مزید کریٹ کر سکتا ہے چیزوں کو یا تخلیق کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق کرتے ہیں، کیا فارمولہ ہے، قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بحیثیت مجموعی ٹوٹل ہمارے خالق، مالک، رب ہیں، اور ایسے قادر ہیں کہ ان کے ارادے میں جو چیز بھی جس طرح بھی ہو، شیپ میں، خد و خال میں، ان کے ذہن میں جو نقشہ ہو، وہ اس کو وجود میں لانے کے لیے یعنی بنانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، یعنی کن فیکون،
اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کے لیے، کمپلیشن کے لیے تخلیق کے اندر جتنے بھی وسائل اس کے جو جیسے آٹومیٹکلی جو کمپلیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی اس کی نیسسری، وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور اس کو بنا دیتی ہیں ود ان سیکنڈز یا ملی سیکنڈز میں. جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی وہ قادر ہے ہر چیز پہ. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی وسائل کی، کسی ٹائم کی، کسی لمٹس کی، کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ بن جاتی ہے چیز. اچھا، اب اس کے اپوزٹ اگر انسان کو دیکھیں تو انسان جو ہے محتاج ہے، لمیٹڈ ہے، اس کو وہ ڈپینڈنٹ ہے ہر لحاظ سے. ایون اف کہ وہ تخلیق کر سکتا ہے لیکن وہ وسائل کی اس کو ضرورت پڑتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ کیسے وہ الیکٹریسٹی یعنی بجلی جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا بجلی کو یا لائٹ کو. تو آپ دیکھیں کہ انسان نے اسی کے اوپر جب ریسرچ کیا لائٹ پہ یا بجلی پہ، الیکٹریسٹی پہ، تو بے شمار سب جو تخلیقی چیزیں ہیں، یعنی کہ جیسے میں بتایا کہ جتنی الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں مشینری ہے، سب الیکٹریسٹی اس میں سب جگہ یوز ہوتی ہے اور وہ وجود میں آ گئی. یعنی کہ سب تخلیق یعنی کہ انڈر اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے. اب ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہے. وسائل اکٹھے کرنا، جیسے ٹائم لگانا، منی اسپینڈ کرنا، ایکسپیریمنٹ کرنا، ریسرچ یا ماڈل بنانا، کچھ ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف ایک حکم دینا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، وہ صرف کن کہہ دیتے ہیں اور وہ چیز جیسے جیسے ان کے ذہن میں ہوتی ہے، ارادے میں ہوتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ کسی ٹائم ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی وسائل کی ضرورت نہیں ہے، صرف کن کہنا ہے. اب یہ کن کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بنانے کا یا وجود میں لانے کا فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو وہ لفظ جو ہے کن یعنی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کہ ہو جا، اور وہ فیکون یعنی کہ وہ ہو جاتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا یا مرضی ہوتی ہے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی ٹائم ویسٹ کے، بغیر کسی وسائل کے. یہی بات قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے. سورہ نحل آیت 40 میں بھی ہے. یہی بات دیکھیں سورہ یاسین آیت 82 میں ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی کہ اس کی شان ایسی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے حکم سے ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں، انسان اللہ تعالیٰ کا جو ہے نائب ہے، خلیفہ ہے اس دنیا کے اندر، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی انوویشن، کریٹیوٹی اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ود ان دا لمٹس جو ٹائم زون کے حساب سے اور انسان کے وسائل کے حساب سے ڈالی ہیں، اور وہ ساری چیزیں انسان کے اندر ضرورت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق دی ہیں. اب انسان کیا کرتا ہے، شروع روز اول سے دیکھیں غور و فکر، ریسرچ اور تحقیق کرتا ہے، مشاہدے کرتا ہے، اور پھر ایسی چیزیں وہ جو انڈر اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کے ہیں، جو دی ہیں تعالیٰ نے اس کو پھر وہ نئی مزید چیزیں تخلیق کرتا ہے. اور یہی انسان کی ایک تفکر اور ریسرچ کے بعد جو ہے تخلیقی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں. اب اس کی ایک واضح اگزامپل دیکھیں. ایک انسان ہے، وہ اپنا مکان بنانا چاہتا ہے، تو وہ ایک دم سے مکان تو نہیں بنا سکتا. اس کو وسائل یعنی منی، ٹائم، اس کو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لوگ، اس کو مٹیریل، اس کو لیبر، اس کو سب کچھ چاہیے. اور پھر اس کے بعد آفٹر ٹائم کے بعد کہیں جا کے پھر وہ جو ہے وہ اس مکان کو بنا پاتا ہے. اور یہ انسان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے وہ کنسٹرکشن کو، انجینئرنگ کو، ہر سائٹ کو دیکھو، ہر لحاظ سے وہ سول انجینئرنگ اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد بناتا ہے. تو یہ تخلیقی فارمولے جو تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، اگرچہ ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے عقل کو، دماغ کو استعمال کرتا ہے، نت نئے راستے نکالتا ہے، میتھڈ نکالتا ہے، کریٹ کرتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ٹائم کنزیوم پہ، اور اس کے علاوہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ انسان محتاج ضرور رہتا ہے، لمیٹڈ رہتا ہے، وسائل کی ضرورت رہتی ہے. تو آپ اس دنیا میں دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو انسان نے کریٹ کی ہیں، تخلیق کی ہیں، بے شمار چیزیں. آپ سپر کمپیوٹر سے لے کر ایک چھوٹی سی چیز سوئی، یعنی کہ آج کل کے دور میں، وہاں تک دیکھیں انسان نے کیا کچھ نہیں تخلیق کیا. یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، تخلیقی صلاحیتیں ہیں. تو یہ تخلیقی صلاحیتیں یا فارمولے ایکچولی ہیں کیا؟ اگر ہم صرف دنیاوی اعتبار سے ان کی بات کریں تو یہ فزیکل اور کیمیکل، یہ وہ یونیورسل فارمولے ہیں، کیمیکل اور فزیکل اور جیولوجیکل اور جو بھی آپ کہیں اس کو ٹیکنیکل سائڈ پہ، یہ وہ چیزیں ہیں انجینئرنگ کی، سائنس کی، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے، ریسرچ کرے، اور پھر مشاہدات کی بیس پہ، ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ آگے وہ چیزوں کو تخلیق کرے اپنے فائدے کے لیے. اچھا، اب اس کی مثال ہے کہ دیکھیں کیمیکل فارمولے ہم نے بتایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کو تخلیق کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. پانی اگر آپ سمپل اگر اس کو سائنٹیفک وے میں، کیمسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو H2O یعنی کہ 2 ایٹم جو ہیں ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم جو ہے آکسیجن ہے، یعنی وہ ملے آپس میں ایک خاص ترتیب سے، تناسب سے، اور وہ پانی بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. حالانکہ آکسیجن جو ہے گیس ہے اور ہائیڈروجن بھی ایک گیس ہے، لیکن جب ایک فکس معین کوانٹٹی یعنی فکس کوانٹٹی جو اس فارمولے کے تحت دونوں بنے تو پانی بن گئے. اس طرح کی بے شمار اگزامپل جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائی.
اب اسی طرح آپ کیمسٹری کے پوائنٹ سے ایک اور دیکھیں کہ فارمولے کی بیس یعنی انہی کیمسٹری کے فارمولوں کی جو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں رد و بدل اس میں کرنا، اس میں ایک سے دوسری چیز میں کنورٹ کرنا اس کو. مثلا ایک ایگزامپل ہے کہ سوڈیم دیکھیں Na یعنی ایک میٹل ہے اور یہ کلورین یعنی کہ جو خطرناک ترین گیس ہے اس کے ساتھ جب ایک خاص ترتیب سے ایک تناسب سے ملتا ہے تو یہ نمک یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ بن جاتا ہے. اب دیکھیں کیسی ایک اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی اور اس پہ ترتیب ہے. اسی طرح کائنات میں بے شمار چیزیں اللہ نے تخلیقات کی ہیں. آپ دیکھیں ان میں ایک خوبصورتی ہے، ایک بیلنس ہے، ایک سسٹم ہے، ایک حساب کتاب ہے، ایک میجرمنٹ ہے. اس کے اندر ایک افیکشن، ایک آپس میں اٹریکشن کی ایک لاز اپلائی ہوتے ہیں سب کے اندر. اسی طرح فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسل لاز ہیں یعنی کہ جو کائنات میں عمل کرتے ہیں ہمارے آس پاس میجرمنٹ کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، اور کائنات میں ہر جگہ یہ فالو ہمیں کرنے پڑتے ہیں اور ہم ان کے حساب سے دنیا گزارتے ہیں. بڑی ایگزامپل جو ہے گریوٹی یعنی کشش ثقل ہے. ہر چیز ایک خاص ترتیب سے اس گریوٹی کے تحت ہمارا وزن، ہماری ہر چیز اس دنیا میں چلتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ یونیورسل لا ہیں اپلائی کیے ہوئے ہیں. اب انسان ان پہ ریسرچ کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے تو وہ مزید کریٹ کرتا ہے، چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان بھی تخلیق کر سکتا ہے، انسان بھی جو ہے کریٹر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے انڈر میں اور محتاج ہے وسائل کا، ٹائم کا، ہر چیز کا. اچھا اب آپ دیکھیں کائنات بنانے کے بعد اس اللہ تعالیٰ کی سب سے جو خوبصورت ترین تخلیق کیا ہے وہ ہے انسان. یعنی انسان جسے سورہ وتین میں کہا گیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک بیلنس پروپورشن میں، اس کی اعضاء، اس کے جسم، ہر چیز. پھر آپ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں اس کے اندر ڈالی ہیں جیسے کریٹیوٹی ہم نے بات کی، انوویشن، اس کے علاوہ بے شمار صلاحیتیں ہیں. پھر اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، اس کے عقل شعور، اس میں عمل کرنے کی، اس کے اندر فری ول، ایک ارادے کی طاقت، پاور، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں. یعنی کہ انسان کو اختیار دیا ہے ایک حد تک، ایک لمٹ تک وسائل کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیں انسان تخلیق تو کر سکتا ہے اور آج کل تخلیق کرتا آ رہا ہے ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ زمانے میں ہر لحاظ سے، لیکن انسان کی لمیٹیشنز ہیں. جیسے ہم نے بات کی وہ جتنا بھی چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز بنا لے، لیکن ایجاد کر لے، لیکن ایک حد تک ہی جا سکتا ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، آج کل کے دور میں روبوٹس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اسپیس میں جا سکتے ہیں آپ، لیکن اسٹل ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے. آپ ساری چیزیں ڈسکور نہیں کر سکتے. جو سائنسی ریسرچ اور سائنٹیفک جو تحقیق ہے، آپ دیکھیں 5 to 10% میکسیمم اس کائنات میں ابھی تک انسان نے ڈسکور کیا ہے اور ابھی تک انسان لگا ہوا ہے. لیکن دیکھیں قرآن پاک میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کفار کو اور لوگوں کو کہا کہ تم اگر ایک مکھی بھی بنا سکو تو بنا کے لے آؤ، چیلنج کیا. تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یعنی خلاق کیا ہے، بار بار لگاتار پیدا کرنے والا، اور ہمیشہ، اور علیم کیا ہے، اور ہمیشہ ہر حال میں جاننے والا اور بڑا ہی دانا اور حکمت والا. اور یہی بات جو ہے سورہ ہجر آیت 86 میں بھی دیکھیں، اِنَّا رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، یعنی کہ یاسین شریف میں بھی ہے اور جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے کہ وہی سب سے بہترین پیدا کرنے والا اور بار بار پیدا کرنے والا ہے. تو اصل بات کیا ہوئی کہ انسان جتنی بھی تحقیق کر لے، لیکن انسان جو اصل چیز ہے، یعنی لیونگ میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی یا مخلوقات کی، آپ دیکھیں اس کے اندر روح ہے. اصل چیز جو ہے انسان کی یا جانوروں کی یا جانداروں کی، لیونگ تھنگس کی، وہ ہے ایکچوئل اس کی روح. اور اگر روح کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اللہ نے کہا ہے کہ ڈالتا ہے انسان کے اندر روح، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے یا جانداروں کے اندر، لیونگ تھنگس کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ انسان میں یہ صلاحیت کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی. یہاں پر انسان کی لمیٹیشنز، یہاں پر انسان کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں کہ انسان ایک لمیٹڈ حد تک جا سکتا ہے، مشینری بنا سکتا ہے، روبوٹ بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں ڈال سکتا. آپ ایک مشینری کے بیس پہ آپ روبوٹس یا مکھی یا کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر روح ڈال سکے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی، عقل و شعور کی اور ارادے کی اور سب چیزیں اس کے اندر، پاور اس کے اندر ڈال سکے. ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خصوصیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے ان چیزوں پہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہترین کریٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. خالقین میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور انسان جو ہے اس کے انڈر میں اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے انسان جو ہے تخلیق کر سکتا ہے، اور جو کرتا آ رہا ہے، لیکن ایک لمٹ تک، ایک حد تک، وسائل کے اندر رہتے ہوئے، ٹائم، منی، ہر چیز کو کنزیوم کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، اس کی تخلیقات بھی سب سے زیادہ، اس کی جو مخلوقات ہیں سب سے زیادہ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور انسان ایک صرف مخلوق ہے اور اس کی لمیٹیشنز ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین مخلوق بنایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگ جو ہیں ریسرچ تحقیق کرنے کے بعد ہم اس کی سب کیٹیگری میں، یعنی ذیلی جو مخلوقات ہیں یا چیزیں ہیں جو کریٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے، اس کو بنانے کے قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بات ہوگی.